الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا معبود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے دلالت کرتی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکومت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی حکومت سے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بلندی پر پہنچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی موت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دن اور رات کو تبدیل کرنے والا ہے، اور جو انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے والے ہیں۔ تو لہذا ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان نعمتوں کو گننا چاہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنایا ہے، اور ایک اللہ رب العالمین کی ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید پرست بنایا، موحد بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے صحت مند دی اور تندرست بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے قابل بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کام
काम करने के काबिल बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़बान अता की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आँख अता की, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कान दिए। इन सब चीजों के जरिए से जो है हमें कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जबान से बात करते हैं, हाथ से जो है काम करते हैं और पैर से चलते हैं और दिमाग से हम सोचते हैं। इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने सेहतमंद इंसान को तंदुरुस्त बनाने के बाद जो है इन नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है। तो लिहाजा उन लोगों को जाकर पूछिए जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंख नहीं दिया, जिन्हें कान नहीं दिया, जिन्हें जो है पैर नहीं है, पैर की क्या कीमत होती है, आंख की क्या कीमत होती है, कान की क्या कीमत होती है, जबान की क्या कीमत होती है। ये सब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हम दिया है। तो लिहाजा हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना है। अगर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा नेमतें देगा, और ज्यादा नेमतें देगा। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कि मैंने जो नेमतें तुमको दिया हूं उन नेमतों का तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और ज्यादा दूंगा। अगर मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे, मेरा नाशुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सुन लो कि मेरा अजाब बहुत बड़ा सख्त है, मेरी पकड़ जो है, मेरी पकड़ बहुत बड़ी सख्त है। जब अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेगा तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला पकड़ने वाला है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों आइए इसी मुख्तसर हम्द सना के बाद मैं जो है असल मौजू की तरफ चलता हूँ। मेरा मौजू शुक्र नहीं है, अशरे जिलहज्जा के फजाइल यानी अशरे जिलहिज्जा के जो है फजाइल फजीलत के ताल्लुक से और कुर्बानी के अहकाम व मसाइल के ताल्लुक से जो है कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामाईन और नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और ख्वातीन इस्लाम, ये जो जिलहिज्जा का महीना चल रहा है, 1 जिलहिज्जा से लेकर 10 जिलहिज्जा तक इन दिनों को जो है अशरे जिलहिज्जा कहा जाता है। कब से कब तक? 1 जिलहिज्जा से लेकर 10 जिलहिज्जा तक यानी कुर्बानी के दिन तक जो है उन अय्याम को, उन दिनों को अशरे जिलहिज्जा कहा जाता है। उनकी कुरान और हदीस के अंदर बड़ी फजीलत बयान की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वल फजरि व लयालिन अशर, फजर कसम है फजर की और 10 रातों की, 10 दिनों की, व लयालिन अशर और 10 दिनों की। तो लिहाजा यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 10 दिनों से मुराद अशरे जिलहिज्जा जो है, बाद मुफस्सिरीन ने जो है व लयालिन अशर से मुराद 10 दिन जो लिए हैं वो अशरे जिलहिज्जा के दिन मुराद हैं। तो इन दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, नेक अमाल करना बहुत बड़ी फजीलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम अय्याम इन दिनों में सबसे अफजल हैं, यानी दुनिया के जितने अय्याम है उन तमाम अय्यामों में से ये 10 दिन जो है बहुत ही अफजल और बहुत ही जो है अहमियत वाले दिन हैं। दलील हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया के सारे दिनों के मुकाबले में 10 दिन यानी अशरे जिलहिज्जा के सबसे ज्यादा अफजल दिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इन दिनों के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह भी अफजल है, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह भी अगर कोई आदमी करे तो उन दिनों के बराबर हो सकता है क्या? बोल के जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद फी सबीलिल्लाह भी जो है इन दिनों के बराबर नहीं हो सकते, यहाँ तक कि वो आदमी जो अपने माल और जान को अल्लाह के रास्ते में लुटा दे वो आदमी अफजल है। लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बढ़कर जो है ये जो अय्याम है ये जो है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत ही अहमियत वाले, बहुत ही अफजल दिन है। तो लिहाजा इन दिनों के अंदर जो है हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, नेक अमाल करना और नमाजों की पाबंदी करना, खासकर जो है नवाफिल का एहतमाम करना। तो लिहाजा मेरे मुहतरम दोस्तों इस दिन में जो है कई जो है मेरे मुहतरम दोस्तों इस 10 दिनों के अंदर एक अरफा का दिन आता है और ये अरफा का दिन जो हुज्जाज कराम जहाँ जो है हज का जो है हुज्जाज कराम जहाँ जो है बैतुल्लाह शरीफ को जाते हैं और वहां पर जो है हज का तवाफ करते हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों यौम अरफा का 9 जिलहिज्जा का जो है रोजा भी है, इस रोजे की बड़ी फजीलत है। और इसी तरीके से उन्हीं दिन में से यौमुन नहर जो 10 जिलहिज्जा को जो है कुर्बानी की जाती है, ईद उल अज़हा कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अअज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर व यौमुल क़र्र, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बवकार और अजमत वाला दिन जो है 10 जिलहिज्जा का दिन है। और उसके बाद मिना में ठहरने का दिन है, यानी 11 जिलहिज्जा अशरे जिलहिज्जा में शामिल अशरे जिलहिज्जा में है। यानी मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतरीन दिन जो है 10 जिलहिज्जा, उस दिन जो है कुर्बान जानवरों की कुर्बानी की जाती है और हम जो है ईद उल अज़हा की नमाज पढ़कर आकर अपनी जो है जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये सबसे बेहतरीन दिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक है। और इसी तरीके से
ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کرنا ہے ان اعمال کا میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر جو ہے تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے ہمیں جو ہے ان دنوں کے اندر جو ہے ان ایام میں سب سے پہلا جو ہے ہمیں ان دنوں کو بہت بڑی فضیلت ہے اور ان کی قدر بھی کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے عشر ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے بہت بڑی اہمیت والے ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان کے جو آخری عشرہ ہوتا ہے، یعنی رمضان کے جو آخری 10 دن جو راتوں میں جو ہے جاگ کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، وہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں، اور یہ 10 ذی الحجہ یہ 10 دن جو آتے ہیں وہ بھی جو ہے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اسی طریقے سے محرم کا پہلا عشرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اس میں ہم نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے کیا عمل کرنا ہمیں جو لوگ کرتے ہیں اس مہینے کے اندر ان ایام میں جو ہے سب سے پہلے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی، یعنی بہت سارے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ مال و دولت پا کر جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے حج بیت اللہ کرتے ہیں، جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرے کے درمیان کے گناہ، جب ایک عمرہ کرتا ہے پھر جب دوسرا عمرہ کرتا ہے اس کے درمیان کے گناہ کو کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مبرور کسے کہا جاتا ہے؟ حج مبرور وہ حج جب اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، نہ کہ اس کے اندر دکھاوا ہے، نہ کہ ریاکاری ہے، نہ کہ جو ہے فسق و فجور یعنی گناہوں کی باتیں کرتا ہے، نہ وہ جو ہے گناہوں کا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کو جو ہے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ ایسا حج کرنا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے گا۔ یہ سب سے پہلا جو ہے اس ایام کے اندر ان دنوں کے اندر جو ہے حج کیا جاتا ہے اور عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو ان ایام میں جو ہے روزہ رکھنا، جیسا کہ ہم تو رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے ہمارے لیے فرض ہیں، لیکن یہ جو ہے نفل روزے ہیں۔ 10 دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر جو ہے ہم بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن عرفہ کا روزہ رکھنا جو ہے سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، تو لہذا 9 روزے جو ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفے کا روزہ بھی رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہے، نفل روزہ رکھیں گے تو اس کی کیا بڑی فضیلت ہے بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 9 ذی الحجہ کے روزے بھی رکھتے تھے، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے محرم کے یوم عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، اور جو ہے مہینے کے 3 روزے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایک روزہ اگر نفل روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو 70 سال، اس آدمی کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر جو ہے ہمیں ان ایام کے اندر روزہ رکھیں گے تو لہٰذا یہ جو ہے سب سے اچھا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو ہمیں جو ہے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو نمازوں کا اہتمام کرنا۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، نماز ایک سب سے زیادہ عظمت والا عمل ہے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ویسے تو 5 ٹائم کی نماز ہر وقت ہر ہمیشہ جو ہے نماز کو پابندی کے ساتھ وقت کے مطابق ادا کریں گے تو لہٰذا میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو ہے خصوصی طور پر ان 10 دنوں کے اندر جو ہے خاص کر جو ہے فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نفل نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جو آدمی جو بندہ فرض نمازوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے فرض نماز ادا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین بھی جو اس کو محبت کرتا ہے۔ اور جو آدمی نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، یعنی نفل نماز پڑھ کر کے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب اس سے محبت کرتا ہوں، وہ جس چیز سے جو محبت کرتا ہوں تو اس کا میں کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا جو ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ جو ہے جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا میں پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اور میں جو ہے یعنی جو بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے دعائیں کرتا ہے، تو میں اس کو ضرور جو ہے عطا کرتا ہوں، اور جو میری پناہ میں آتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، مطلب یہ ہوا کہ تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسان مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کے اندر جو ہے روزہ رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور حج اور عمرہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العالمین کیا ہے کثرت سے ذکر کریں گے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان تمام اذکار کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نزدیک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یہاں پر بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بندہ جو ہے یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو بندہ جو جس طرح سوچتا ہے اللہ رب العالمین جو اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور جو بندہ جماعت کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سے بہترین جماعت کے اندر جو ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ اور جو بندہ ایک بالش اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، مطلب یہ ہوا ایک بالش اگر جو ہے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اور جو انسان جو ہے اور اسی طریقے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو بندہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے اس کی طرف زیادہ نزدیک آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے جو ہے سائے تلے اللہ رب العالمین اس کو جگا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے اندر جو ہے ہمارے نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال کے اندر ہمارے دفتر کے اندر نیکیوں کا انبار لگا دیتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، جیسے جو ہے آج ہم جو تکبیرات بھی کہتے ہیں عید کے موقع پر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، هو اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے سے اگر ہم تسبیحات کا ذکر کرتے ہیں، ان تسبیحات کے بنا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے اجر عطا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیا ہے، یہ جو ہے تسبیح کا یعنی ان اذکار کو یاد کرنے کا یعنی ان کا ذکر کرنے سے کیا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی جب طہارت سے رہتے ہیں یہ بھی طہارت آدھا ایمان ہے، اور غسل کرنا ہے پاک صاف سے رہنا جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا میزان کو یعنی اپنے میزان کے اندر جو ہے بھاری ہو جاتے ہیں، میزان کو بھر دیتے ہیں، اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ کھلی ہے ان تمام جگہوں کو جو ہے نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے سے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں کے اندر خاص کر کے 10 دن یہ جو ہے بہت بہترین دن ہے، یہ عید سے پہلے، قربانی عید سے پہلے جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ پہلے میں نے بتلایا حج کرنا، اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے کہ پہلے تمہیں موت آئے۔ جب تمہیں موت آئے گی تو تمہاری تجارت نہ نفع دے گی، اور نہ ہی دوستی تمہاری نفع دے گی، اور نہ ہی کوئی تمہارا سفارش کرے گا، اور نہ ہی مال تمہارا کچھ کام آئے گا۔ موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، موت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت من صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ صدقہ جو ہے مال کو بڑھا دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس لیے جو ہے ان 10 دنوں کے اندر خاص کر جو ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میرے محترم دوستو، قربانی کے مختصر چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو بتا کر جو ہے میں خطبہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو قربانی یہ جو ہے ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ لہذا میرے محترم دوستو، قربانی ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، نہ کہ ہمارا دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم قربانی کرنے سے پہلے میرے محترم دوستو ہم جانور کو دیکھتے ہیں، جانوروں کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جانور ہم خریدتے ہیں قربانی کے لیے، جب ہم لیتے ہیں تو ہم قربانی کو لیے جب ہم جانور خریدتے ہیں تو یہ سب دیکھتے ہیں کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اندھا نہ ہو، للا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ایسا بہترین جانور ہم خریدتے ہیں۔ جانور کے اندر عیب کو تلاش کر کے جانور کو اچھا جانور خریدتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہم جانور قربانی کر رہے ہیں، ہم جو ہے قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہمارے عیبوں کو ہم نے تلاشا؟ کیا ہمارے عیبوں کو ہم نے ڈھونڈا؟ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اندر کتنی نفرت ہے، ہمارے اندر کتنے عیب چھپی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے نماز ادا نہیں کرتے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ہم جو ہے قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے واسطے، لیکن میرے محترم دوستو ہم نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ بھائی بھائی سے نفرت ہے، بھائی بھائی سے دشمنی ہے، بھائی بھائی سے جو ہے محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو بڑے بڑے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے واسطے قربانی کرنے کے لیے بہترین جانور خریدتے ہیں، حالانکہ وہ بھائیوں کے اندر نفرت ہے، بھائیوں کے اندر نفرت ہے، بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، بھائیوں سے کئی دنوں تک بات نہیں کرتے۔ کیا ایسے لوگوں کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ میرے محترم دوست پہلے جو ہے ہم اپنے عیب کو دور کریں، تو لہذا پہلے جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور نفرت کو دور کریں، آپس میں محبت و الفت کے ساتھ پیش آئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں، اس کے بعد قربانی کریں۔ قربانی تو لہٰذا میرے محترم دوستو جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر جو ہے آدمی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے جس آدمی کی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سر کے بال کو نہ نکالے، اور نہ ہی ناخن کو تراشے، اور نہ ہی زیر ناف کے بال کو صاف کرے، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے بالوں کی قربانی دے، بالوں کو صاف کرے اور ناخن کو تراشے، تو میں قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور قربانی کا جانور کیسا انتخاب کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانوروں کے اندر ہمیں قربانی کرنا ہے، جیسے جو ہے گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری کے جنس سے، یعنی گائے اور بیل کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، جیسے بیل ہے، گائے یعنی جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کی جا سکتی ہے، بھیڑ اور جو ہے بھیڑیا یعنی قربانی کی جا سکتی ہے، بکرا اور بکری کی بھی جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان 4 کے علاوہ کسی اور کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ ان 4 کے قربانی کو جو ہے کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ رب العالمین کے واسطے ہم قربانی کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو قربانی کا جانور جو ہے عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے قربانی کے اندر جو ہے 4 چیزوں کا اگر ہو جائے تو وہ عیب دار جانور ہے، جیسے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور لنگڑا جانور نہ ہو، اور لاغر جانور جو
تو پورا یعنی دبلا پتلا جانور ہڈیاں نظر آتے ہو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کان کٹا ہوا, سینگ ٹوٹا ہوا, تو لہٰذا میرے محترم دوستو ان تمام عیبوں سے جو ہے چھوڑ کر, تمام عیبوں کو جو ہے چھوڑ دینا اور اچھا جانور لے کر جو ہے قربانی کے لیے ہم کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جانور یعنی بکرا جو ہے اچھا ہے, یعنی موٹا تازہ ہے, کھسی کیا ہوا ہے, تو یہ جانور جو ہے مناسب ہے, کر سکتے ہیں, کوئی عیب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جانور جو ہے موٹا تازہ ہونا ہے اور 2 دانت والا ہونا ہے. بعض لوگ جو ہے ہٹا کٹا ہو, یعنی 1 سال گزرا ہوا ہو تو دانت بھی نہیں لگا ہے تو کوئی پرواہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ مجبوری کے حالت میں ہے, 1 سال وہ گزر چکا ہے لیکن دانت نہیں لگا ہے, تو مجبوری, کوئی جانور نہیں مل رہا ہے تو مجبوری کے حالت میں جو ہے آدمی دمبا ذبح کر سکتا ہے. لیکن جو ہے دانت لگانا شرط ہے, دودھ کے دانت گر کر جو ہے پھر سرے سے دانت آ جائے تو وہ جو ہے جانور خرید کر قربانی کے لیے ہمیں جو ہے کرنا چاہیے. تو لہذا قربانی کا جو ہے موٹا تازہ جانور, 2 دانت والا جانور ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ, کہ 2 دانت والا جانور ہی جو ہے قربانی کرو. قربانی کا وقت کیا ہے, قربانی ہمیں کب کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہمیں قربانی کرنا ہے. عید الاضحیٰ کے پہلے جو ہے قربانی نہیں کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے چند لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جو ہے آنے لگے, تو اس سے پہلے ہی جو ہے قربانی کر چکے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے قربانی کا جو گوشت نہیں ہے بلکہ عام گوشت ہے, عام جس طریقے سے صدقہ کرتے ہیں ویسا عام گوشت ہو گیا ہے. تو لہٰذا پھر جو آدمی, جن لوگوں نے جو ہے عید سے پہلے قربانی کی ہے, پھر وہ دوبارہ قربانی کرے. تو پتہ ہی چلا اس حدیث سے میں بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے بعد جو ہے قربانی کرنا ہے, عید سے پہلے قربانی نہیں کرنا چاہیے. قربانی جو ہے میرے محترم دوستو ایک آدمی کی طرف قربانی کی جاتی ہے, یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے, ایک بکرا جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہ چند مسائل تھے, میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا. اور اسی طریقے سے گائے میں جو ہے 7 لوگوں کا حصہ 7 لوگ جو ہے حصہ مل سکتے ہیں, اور اونٹ کے اندر جو ہے 7 یا 10 لوگ بھی جو ہے حصہ مل سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے نماز عید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب عید الاضحیٰ کو نکلتے تھے تو نماز کے لیے نکلتے تھے, کچھ کھائے پیے بغیر جو ایسا ہی جو ہے عید الاضحیٰ کو جاتے, یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے, قربانی کی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے, اور پھر واپس آتے تو کچھ جو ہے بکری کا گوشت کھا لیا کرتے تھے. اور عید الفطر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی عید کی نماز کے لیے جو ہے کچھ کھجور وغیرہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر جو ہے عیدگاہ جایا کرتے تھے, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے ایسا نہیں کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ چند احکام تھے, میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں جو ہے قربانی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور قربانی کرنے سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے آپس میں محبت, الفت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے پریشان حال ہیں, اے اللہ ان پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ان بیماری کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو ہے تیرا ہمیشہ تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما, تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں تیرے لیے جو ہے, اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں, تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.